اس میں کچھ تو آئی پی پی جیسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں انٹرنیشنل ہے، جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کہیں انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے یا ان ممالک میں جائیں گے، میں شاید بڑے بھاری جرمانے دینے پڑیں گے. بہت سے تو ایسے بھی ہیں جو لوکل بھی ہیں انویسٹرز ہیں، کہ ہم ان کو بھی کنونس نہیں کر سکتے بٹھا کے ان کے ساتھ. پاور ڈویژن چاہتا نہیں ایکچولی نا. پاور ڈویژن کی آپ پالیسی دیکھیں گے نا، یقین کریں جب وہ میٹنگس ہوتی ہیں نا، وہ 90% جھوٹ بولتے ہیں ادھر آ کے. 90% کمیٹیز ہوتے ہیں، کبھی کمیٹیز پہ منحصر ہے وہ کتنی محنت کرتی ہیں، کتنی ڈیپتھ میں ان کے جو مسائل ہیں اس کو دیکھتی ہیں، یا جو فیکٹ فگرز کو لاتے ہیں. دیکھیں ہماری کمیٹی نارملی 3-4 گھنٹے سے کم ٹائم میں نہیں چلتی. اب نارملی آپ سینیٹ میں دیکھیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے سے زیادہ میٹنگ نہیں ہوتی. لیکن ہم نے جس بھی ایشوز کو سرکولر ڈیٹ کا ہو، کے الیکٹرک کی طرف واجبات ہوں. ابھی کے الیکٹرک کی طرف 495 بلین ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے، وہ تقریباً 4 مہینے پہلے کی فگر ہے. کے الیکٹرک کو پیسے ہی نہیں دے رہا 2008 سے. تو کے الیکٹرک کو صرف ایک ہی جواز دے دیں. ابھی غالباً وہ 600 سے اوپر چلے گا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو پرائیویٹ ہے. جب وہ پتا چلا، جب اس کا ایگریمنٹ بلایا گیا جو یہ نہیں دے رہے تھے، اس میں 24.6% شیئر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا. لیکن پاور ڈویژن کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی مطلب اس کو تکلیف ہی نہیں ہے کہ بھی ہمارا اس میں شیئر ہے. اس وقت تک گورنمنٹ آف پاکستان نے ناٹ اے سنگل پینی اس کمپنی سے منافع لیا ہے. تو وہ ایسا ہی ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، بس وہ کما رہے ہیں، ان کے لیے. یہ جو ایک پروپوزل گردش کر رہی ہے جی کہ آپ کی جتنی بھی ڈسکوز ہیں کہ ان کو آپ یا پرائیویٹائز کر دیں یا یہ صوبوں کے حوالے کر دیں، تاکہ جو لائبلٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ کم ہو جائے گی. ابھی بھی اس وقت آپ کی جو ریکوریبل یا لائبلٹیز ہیں غالباً 2.5 ٹریلین 2500 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. کہ اچھا یہ جو برڈن ہے آپ کی معیشت کے اوپر آپ پرائیویٹائز کریں گے، جیسے آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنی ہے، موبائل کمپنی ہے، کے الیکٹرک ہے، تو آپ یہ ان کا مسئلہ ہوگا کہ اچھا جی آپ بزنس کریں، ارن کرتے ہیں تو وہ کر دیں یا صوبوں کو دے دیں. ایک زمانے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی جب تو پشاور کا کہا گیا تھا جی کہ آپ ہمیں دے دیں، ہم خود ہی اس کا خسارہ ہے جو بھی ہم اس کو خود اس کو ایفیشینٹ بنا کے اگر انکم ہوئی تو ہم خود لیں گے پروفٹ، اگر خسارہ ہوگا تو ہمارا برڈن ہوگا. تو کیا یہ ایک سلوشن سمجھتے ہیں آپ کہ اس تناظر کے اندر جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرک کو بھی ہم سبسڈی بھی دے رہے ہیں اور پیسے بھی ان کے پاس اگر 500-600 ارب ہمارے پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر اگر یہ ساری ہم کریں گے تو پھر بھی اگر لائبلٹی ہمارے کندھوں پہ آئے گی تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ بات یہ ہے کہ بات پھر بھی وہاں ہی آتی ہے کہ پاور ڈویژن کو اور گورنمنٹ جو بھی آئی ماضی میں، سب گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ پراپر پالیسی لائیں کہ جو ہمارے لاسز ہو رہے ہیں اس کو کور ہم کیسے کریں. سمپل سی چیز ہے نا. ابھی جو ان کا پلان ہے کہ بھئی یہ ڈیسکوز ہیں وہ دے دیں صوبوں کو، تو آپ نے کے الیکٹرک بھی دے دی نا. تو کے الیکٹرک اس وقت بھی آپ کو 495 بلین نہیں دے رہا ہے پیسے. بجلی بھی آپ سے لے رہا ہے. بجلی نہیں آپ دیتے تو آپ نے دیکھا ہے کراچی میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے. تو انڈسٹری بیٹھ جاتی ہے. تو ابھی جو یہ ڈیسکوز ہیں نا، جیسے یہ کہا گیا ہے کہ ڈیسکوز کو صوبوں کو دیں، تو اس کی آپ ایگریمنٹ دیکھیں، اس میں بھی بڑے کمالات ہیں. جو انہوں نے ڈرافٹ پہلے تیار کیا ہے، ابھی وہ فائنل نہیں ہوا، لیکن ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ ہمیں ہماری کمیٹی کو آپ دیں تو تھوڑا ہم اس کو کمیٹی بھی دیکھے، اور کمیٹی اپنی جو سفارشات ہے وہ بھی آپ کو دے گی تاکہ گورنمنٹ اس پہ پالیسی بنائے. تو انہوں نے ہمیں ابھی تک تو نہیں دی، لیکن ابھی یہ سننے میں آیا. لیکن ہم نے پچھلی میٹنگ میں ان سے پوچھا کہ بھائی یہ نیوز پیپرز میں بھی آیا ہے اور ٹی وی چینلز پہ بھی کہ آپ یہ دے رہے ہیں مطلب ڈیسکوز. انہوں نے کہا جی ابھی ہم یہ ایسی باتیں ہیں، اس وقت تک ہم نے فیصلہ کیا نہیں. لیکن جو سننے میں آیا ہے وہ بھیانک ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ کمپنی کمائے گی تو اس کا شیئر جو وہ صوبے اپنے شیئر لیں گے، اس سے نقصان میں جائے گی. نقصان گورنمنٹ آف پاکستان. لیکن فائدہ کیا ہے اس کا؟ آپ لائبلٹی لینے والی بات ہے. آپ ایک چیز ان کو دے رہے ہیں. ایکچولی مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ دیکھیں وہاں جب تھیفٹ آف الیکٹریسٹی ہوتی ہے، جب وہ پرچیز کرتے ہیں کنسرن ڈیسکوز بجلی، تو ان کو اتنی ادائیگی کرنی چاہیے پاور ڈویژن کو، تب جا کے آپ کا خسارہ کم ہوگا. وہ نہیں کرتے. اچھا وہ یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے پاور ڈویژن. پاور ڈویژن کے آفیشل اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ چھوٹے چھوٹے شہر میں جائیں، خاص کر کے سندھ میں، کے پی میں، بلوچستان میں. بلوچستان میں میں آؤں تو وہ جو ٹیوبیلز ہیں تقریباً 40,000 سے زیادہ ٹیوبیل ہیں. ان کے آفیشلی 28,000 ٹیوبیلز ہیں. کوئی کے الیکٹرک کے ایریا میں بھی ہیں، کیسکو اور کے الیکٹرک الگ ہے، کیونکہ کے الیکٹرک شاید لسبیلا تک بجلی لیتے. تو اس کو اس کی ٹیوبیل کو سبسڈی ہے کہ 70,000 بھی نہیں دیتے. پھر بھی پیسے نہیں دیتے. 10 سے 12 ارب. اچھا ابھی آپ بتائیں نا، جب ہمارے پاس رپورٹ آتی ہے نا، کہتے ہیں کہ سارے ٹیوبیل چل رہے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں ساری ایریاز میں آپ کے کہیں آپ کے کھمبے نہیں ہوتے، کہیں آپ کی لائنیں نہیں ہوتی. تو یہ ممکن نہیں. لیکن وہ کلیم کرتے ہیں ٹوٹل نمبر آف ٹیوبیلز، اسی کے پیسے گورنمنٹ آف پاکستان سے سبسڈی کے شیپ میں لیتے ہیں. وہی بجلی جو یہاں نہیں دیتے، پیسے گورنمنٹ آف پاکستان مل گئے، وہ وہاں سے چوری کرتے ہیں، وہ اپنے جو پیسے ہیں. یہی حالت سندھ میں ہے. سندھ میں آپ آ جائیں تو چھوٹے چھوٹے شہر میں 800 900 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، کنڈا لگے ہیں، کنڈا کنیکشن. اس کے لیے ابھی تک جو ہے نا یہ باقی پالیسیز لاتے ہیں پاور ڈویژن والے، لیکن
اس کو روکنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں لاتے. ایک منسٹری اتنی طاقتور ہے کہ پورا کا پورا ملک جو ہے کہ وہ اس شکنجے میں پھنسا ہوا ہے اور اسے نکل نہیں پا رہا. دیکھیں ایک منسٹری کی بات ہی نہیں ہے یہاں تو. دیکھیں نا مجھے تو ایک چیز پہ تعجب ہوا کہ ہمارے پوری ٹی وی چینلز پہ ہم بھی یہ ڈسکس کریں گے بجلی کے بل بڑھ گئے. بجلی کے جو ریٹ بڑھے ہیں صرف بجلی کے ریٹ نہیں بڑھے, ہر چیز کے بڑھے, پوری سوسائٹی آپ کی بیٹھ جائے گی. جو بزنس مین ہیں, جو فیکٹریز ہیں, وہ جو بجلی ان کے جو یونٹ آئیں گے, ان کے بل آئیں گے, تو وہ تو جو کموڈٹی تیار کریں گے اسی پہ. اگر آئی پی پی سے ہماری نیگوشیشن نہیں ہوتی, ہم ان ایگریمنٹس کو ریوزٹ نہیں کرتے, اور جو ریکوریبل اماؤنٹ ہے جو سرکاری اداروں نے حکومتوں نے خود بھی دینی ہے وہ بھی ہم ریکور نہیں کرتے, تو پھر تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کوئی آپ کو سولوشن نظر آتا ہے اس کے؟ نہیں بالکل ان سے ہٹ کر. دیکھیں اگر ملک ہے, ابھی تو دیکھیں باقی چیزیں ہو گئی, گورنمنٹ جس کی بھی تھی ماضی میں, جو بھی پارٹی تھی, ابھی ان کو چھوڑ دیں, چلی گئی نا ساری گورنمنٹ جس کی بھی تھی, سب پارٹیز نے گورنمنٹ کی. پہلے جو ہے 1988 سے آئے نا, تو دو ہی پارٹیز تقریباً جو ہے یہاں اقتدار میں ہیں. چلیں پیپلز پارٹی, نون لیگ, مسلم لیگ کسی بھی شیپ میں, کبھی کیو لیگ میں, کبھی نون لیگ شیپ میں. چلیں پی ٹی آئی بھی 3 سال 8 مہینے آئی, جس پہ سارا ملبہ یہ ڈالتے ہیں. آج بھی نون لیگ کے آپ ٹویٹ دیکھیں گے, 3 سال خان صاحب نہیں آتے تو کمال ہوتا. بھائی اس سے پہلے کیا تھا, کون صاحب کو بخار چڑھتا تھا 2018 سے پہلے؟ 2018 تک کچھ میرے خیال 900 ارب تو اس وقت بھی ہو چکا تھا. 600 ارب ہو چکا تھا. 218 میں بھی نہیں, 218 میں بھی تقریباً 982 بلین جو ہے سرکولیٹڈ تھا ان کا. کیپیسٹی پیمنٹ کی بات, کیپیسٹی پیمنٹ وہاں سے 600-700 بلین تب بھی دیتے تھے. تو وہ تو دیکھیں نا کیپیسٹی پیمنٹ اگین وہ ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے ہے نا. جیسے ریٹ بڑھے گا بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی, اسی ریٹ سے وہ جو آئی پی پیز ہیں وہ آپ کو کلیم کریں گے. تو آپ نے تو پیمنٹ کرنی ہے مطلب ڈالرز میں نا, تو ڈالر کا جو ریٹ اسی وقت ہوگا وہ آپ ان کو دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ مین جو بھی بھائی 88 سے 1988 سے لے کے 2018 تک 30 سال تک آپ لوگوں نے گورنمنٹ کی ہے نا, تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ خان کو 3 سال 8 مہینے ملے, بھلے اس کو چھوڑیں, بھلے اب بھی جو ساری جماعتیں مل کے آئے آپ اپریل 2022 سے, تو آپ سے زیادہ تو ایکسپیرینس کسی کو نہیں تھا نا. آپ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو نہ جانے دودھ کی جو ہے نہریں بہا دیں گے, تو کون سی دودھ کی نہر بھائی؟ میڈیا نے ان کا ساتھ دیا, میڈیا نے ان کی لاج رکھی, عزت رکھی کہ 16 مہینے میں ان کی کوئی جو ایریگولرٹیز ہیں وہ ہائی لائٹ نہیں کی. یہ بھی آگے یہاں سے آگے جو ہے کہ کوئی سولوشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سولوشن ہے, دیکھیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ ہے. یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, بیٹھنا پڑے گا, گورنمنٹ کو اسٹیپس لینے پڑیں گے, جو ہماری اتھارٹیز ہیں جو ان کو بٹھا سکتی ہیں ان کو بھی آگے آنا پڑے گا, کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے, ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. کل دیکھیں آپ کی مہنگائی اتنی بڑھ جائے گی, بندے تو جو ہے نا وہ کھانے کے لیے کسی کو پیسے نہیں ہوں گے. ابھی تو بجلی کے بل تک بات آئی ہے نا, آگے آپ دیکھیں گے. مجھے یقین کریں افسوس ہوا 2-3 لوگ جنہوں نے خودکشی کی ہے نا, آپ نے وہ پکچر بھی دیکھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ آئی ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ بجلی کا بل نہیں دے سکا, 1 مہینے میں اس نے موٹر سائیکل بیچی, دوسرے مہینے میں بل آیا تو اس نے خود کو پھانسی لگا دی. دیکھیں یہ المیہ ہے ہمارے ملک کا. ہم ٹھیک ہے اس وقت معاملہ مڈل کلاس تک پہنچا ہے کہ مڈل کلاس تک ساری قوم جو ہے پھنس چکی ہے. آپ دیکھیں اپر کلاس کو تو ہے ہی نہیں نا, ڈالر کے ریٹ بڑھیں گے, ان کے ڈالر باہر پڑیں گے, ان کو تو تکلیف کوئی بھی نہیں ہے نا. دیکھیں یہ باتیں بڑی ہوتی ہیں, ہمارے ہاں پولیٹیشین بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن اپنا سرمایہ باہر سے نہیں لگاتے. دوسروں کو کہتے ہیں کہ پیسے لائیں, ڈالر چاہیے, اپنے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کی باہر ملکوں میں سب جو بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں ان کی فیکٹریز وہاں ہیں, بزنس وہاں ہیں. حکومت کے لیے پاکستان چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے, غریب عوام کو کہیں گے کہ آپ ہمیں پیسے دیں, اوورسیز کو کہیں گے آپ ہمیں پیسے دیں. تو یہ چیزیں بڑا جو قول و فعل میں جب تضاد ہوتا ہے نا, ملک آگے نہیں بڑھتے. لیکن ابھی ہم یہ بجلی کا ایشو نہیں ہے, پوری ملک میں ایسے انفلیشن کی یہ آگ لگا دے گی کہ پھر شاید ہمیں اس کو کور کرنے میں بھی ٹائم لگے گا. بہت شکریہ سیف اللہ وڈا صاحب, سینیٹر ہمارے ساتھ کر رہے تھے. پاکستان میں جو توانائی کا خاص طور پر بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے